السلام علیکم۔ شہیدان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایمان کو ایک نئی جلا بخشتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والی بے شمار مسلمان شخصیت ہیں۔ ان میں غازی علم الدین شہید، ممتاز حسین قادری اور حاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کہاں کی رواداری اور روشن خیالی ہے کہ کوئی بدبخت مسلمانوں کی سب سے محبوب ترین ہستی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا کلمات کہے اور پھر مغرب مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے اپنی اسلام دشمنی کے نتیجے میں اسے ہیرو کا درجہ دے دے۔ اس سلسلے میں سلیمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ انہوں نے کیا مارکا سر انجام دیا کہ مغرب نے انہیں اپنے سر آنکھوں پر بٹھایا اور اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا۔ یہی کہ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ چاند پر تھوکنا خود اپنے منہ کو آتا ہے۔ ڈرپوک اتنے ہیں کہ اب وہ مسلمانوں کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے گٹر کے چوہوں کی طرح چھپتے پھرتے ہیں۔ وہ اپنی ناپاک جسارت کے بعد ایک دن کے لیے بھی پبلک میں نہیں آئے۔ موت سے خوف کے شکار یہ بزدل ہر روز مرتے اور زندہ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے خوف و ذلت کا یہی عذاب کافی ہے۔ غازی علم الدین لاہور کے رہائشی 19 سال کے تھے۔ پیشے کے لحاظ سے ایک بڑھائی تھے۔ تقسیم ہند سے پہلے انڈیا میں ہونے والے ایک واقعے نے علم دین کی زندگی میں ہلچل برپا کر دی۔ 1923 میں ایک انتہا پسند ہندو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نہایت گستاخانہ کتاب کے نام سے ایک کتابچہ تحریر کیا۔ یہ کتاب ایک فرضی نام سے لکھی گئی جسے لاہور کے ایک ہندو پبلشر راج پال نے شائع کیا۔ کتاب میں انتہائی نازیبا باتیں درج تھیں جنہیں کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کتاب کی اشاعت سے پورے برصغیر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں نے اس کتاب پر پابندی کا مطالبہ کیا اور اس کے پبلشر کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ سیشن کورٹ نے راج پال کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنا دی، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس سزا کے خلاف اپیل کی۔ سماعت میں مجرم راج پال کو اس وجہ سے رہا کر دیا گیا کہ اس وقت مذہب کے خلاف گستاخی کا کوئی قانون موجود نہ تھا۔ مسلمانوں نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف پورے ملک میں تحریک شروع کر دی۔ نوجوان علم دین اپنے دوست رشید کے ساتھ لاہور کی تاریخی وزیر خان مسجد کے سامنے اس ہجوم میں موجود تھا جو ہندو رائٹر راج پال کے خلاف نکالا گیا تھا۔ جذبات کا ایک تلاطم تھا جو ہجوم کے نیروں کی گونج میں امنڈ رہا تھا۔ امام مسجد نے انتہائی درد بھری آواز میں کہا، مسلمانوں، شیطان راج پال نے اپنی کتاب میں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی اور عدالتوں نے اسے بری کر دیا ہے، جس سے اسلام دشمنوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ امام مسجد کے یہ الفاظ غازی علم دین کے دل میں اتر گئے اور اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ گستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے ہی دم لے گا۔ اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے قریبی دوست رشید سے کیا۔ وہ بھی راج پال کو اس گستاخی کا مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ دونوں دوستوں نے اس مسئلے پر 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی اور تینوں مرتبہ علم دین کا نام آیا۔ آخرکار رشید علم دین کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اللہ نے یہ سعادت شاید علم دین کے ہی نصیب میں لکھی تھی۔ 6 ستمبر 1929 کو علم دین بازار سے ایک چھری خرید کر سیدھا راج پال کی دکان کی طرف روانہ ہوا۔ راج پال ابھی دکان پر نہیں آیا تھا۔ علم دین نے اس کا انتظار کیا اور جیسے ہی راج پال اپنی دکان میں داخل ہوا، علم دین نے چھری سے اس کے سینے پر زوردار وار کیا جو اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ راج پال موقع پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس پر قتل کا مقدمہ درج کر کے کیس چلایا گیا۔ علامہ اقبال کی درخواست پر قائد اعظم محمد علی جناح نے علم دین کا مقدمہ لڑا۔
قائد اعظم نے ایک موقع پر علم دین سے کہا کہ وہ جرم کا اقرار نہ کرے۔ غازی علم دین نے کہا کہ میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، مجھے اس قتل پر ندامت نہیں بلکہ فخر ہے۔ کورٹ نے علم دین کو سزائے موت دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح لبرل تصور کیے جاتے تھے اور اس وقت ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے۔ ہندو اخبارات نے ان پر کڑی تنقید کی، لیکن قائد اعظم نے اس تنقید کو رد کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ 31 اکتوبر 1929 غازی علم دین شہید کی سزائے موت پر عمل درآمد کا دن تھا۔ علم دین سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ غازی علم دین کو جب پھانسی گھاٹ پر لایا گیا اور جب پھندا ان کی گردن میں ڈالا گیا تو اس نے وہاں موجود لوگوں سے کہا، اے لوگوں گواہ رہنا، میں نے راجپال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر واصل جہنم کیا ہے۔ آج میں آپ سب کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کر کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر رہا ہوں۔ غازی علم دین شہید کو پھانسی کے بعد برطانوی حکومت نے ان کی میت بغیر نماز جنازہ جیل کے قبرستان میں دفنا دی، جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا۔ علامہ اقبال نے ایک مہم چلائی اور آخرکار انگریزوں کو یہ یقین دہانی کے بعد کہ لاہور میں تدفین کے موقع پر ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی، اس کی اجازت دے دی گئی۔ 15 دن بعد جب غازی علم دین شہید کی میت کو قبر سے نکالا گیا تو ان کا جسد حاکی پہلے دن کی طرح تر و تازہ تھا۔ علم دین شہید کے والد نے علامہ اقبال سے علم دین کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، جس پر علامہ اقبال نے ان سے کہا کہ وہ بہت گناہ گار ہیں، اس لیے اتنے بڑے شہید کی نماز جنازہ وہ نہیں پڑھا سکتے۔ غازی علم دین شہید کی نماز جنازہ لاہور کی تاریخ کی سب سے بڑی نماز جنازہ تھی، جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ عاشق رسول کے جنازے کو کندھا دے۔ علامہ اقبال نے غازی علم دین شہید کی میت کو کندھا دیا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا، ترکھان کا بیٹا آج ہم پڑھے لکھوں پر بازی لے گیا اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ علم دین شہید کی پھانسی کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے جس کے بعد انگریزوں کو قوانین میں تبدیلی کرنا پڑی اور کسی بھی مذہب کی توہین کو جرم قرار دیا گیا، اور اس طرح ایک نوجوان کی قربانی قانون میں تبدیلی کا پیش خیمہ بنی۔ آزادی پاکستان کے بعد توہین رسالت کے قانون کو پاکستان پینل کوڈ کا حصہ بنایا گیا اور 1982 میں اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق نے اس قانون میں ترمیم کرتے ہوئے قرآن کریم کی توہین کی سزا عمر قید جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کم از کم سزا موت رکھی۔ یہ تھے غازی علم دین شہید۔ ایسے ہی غازی ملک ممتاز حسین قادری نے ناموس رسالت کی حفاظت کرتے ہوئے سلیمان تصویر کو کیفر کردار تک پہنچایا اور شہادت کا رتبہ پایا۔ خادم حسین رضوی بھی ناموس رسالت کے لیے آخری دم تک لڑتے رہے اور اسی میں اپنی جان قربان کر دی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بے شمار عاشق موجود ہیں، لیکن کچھ ایسے عاشق بھی ہیں جنہوں نے اپنے کردار اور وجہ سے ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ ان میں ممتاز قادری، غازی علم دین شہید، علامہ خادم رضوی، عامر چیمہ اور بے شمار ایسے نام موجود ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔